جو سب سے بڑا گناہگار تھا، جس کا نام حر تھا، عاشورے کے دن وہ مولا حسین کے پاس آیا۔ کیسے آیا؟ شب عاشور تک اور عاشورے کی صبح تک ایسا گناہگار تھا کہ خود اس کے جملہ ہے کہ عمر سعد اگر میں یزید کا ساتھ دوں گا تو جہنم کے شعلے مجھے گھیر لیں گے۔ میں جہنم کے شعلوں کو دیکھ رہا، فائر کو دیکھ رہا، اگر میں تیرا ساتھ رہوں گا تو جہنم میں چلا جاؤں گا۔ تو اس نے پوچھا کیا مطلب ہے تیرا؟ کہا میں تیرا ساتھ نہیں دوں گا، میں جا رہا حسین کے پاس۔ تو پہلی چیز اس کو نے کیا کیا؟ اس کو احساس گناہ ہوا۔ یہ چیز کو پیدا کرو کہ میں گناہگار ہوں، یہ چیز کو پیدا مت کرو کلکتے میں کہ میں سب سے زیادہ پائس ہوں۔ یہ انسان کو جہنم کی طرف لے کے جائے۔ اگر تم کو احساس یہ ہو جائے کہ میں سب سے زیادہ نیک ہوں تو تم سوری بولو گے؟ معافی مانگو گے؟ کبھی نہیں مانگو گے۔ جب تم کو یہ احساس ہوگا کہ میں گناہگار ہوں تو معافی مانگو گے نا۔ تو حر نے کیا کیا؟ اس کو احساس گناہ ہوا، تو احساس گناہ کے بعد اب جو چلا مولا حسین کے پاس، کیسے چلا؟ سر اٹھا کے نہیں گیا، سیدھا سیدھا نہیں گیا، سر اٹھا کے نہیں گیا، بلکہ گیا کیسے؟ اس نے ان ہاتھوں سے لجا میں حسین پہ ہاتھ ڈالی تھی، گھوڑے پہ۔ بیٹے سے کہا میرے لال، میں یہ ہاتھوں سے مولا حسین کے گھوڑے پہ میں نے ہاتھ ڈالا تھا، میرے ہاتھوں کو پیچھے باندھ۔ احساس گناہ۔ اس کے بعد کہا کہ ان آنکھوں سے میں نے مولا حسین سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی تھی، میری آنکھوں پہ کپڑا باندھ دے کہ میں ان آنکھوں سے حسین کو دیکھ نہیں سکتا، شرمندگی ہے۔ احساس گناہ۔ پیچھے ہاتھ لے لیا۔ ہاتھ کیوں بنوایا پیچھے؟ کہ جاؤں تو مجرم کی شکل بنا کے جاؤں، گناہ کا احساس کے ساتھ جاؤں۔ گیا مولا، چلا۔ جب چلا، پلیز میری طرف سے، جب چلا تو یہ کمال تھا مولا عباس کا کہ 72 لوگ ہیں جس میں بچے بھی ہیں۔ امام حسین کے خیموں کے اطراف میں یہ کمانڈر ان چیف ہے مولا عباس، ایسی سیکیورٹی کے لیئرز لگا دیے تھے، ایسی سیکیورٹی لگا دی تھی کہ رات کے حصے میں کوئی حملہ نہ کرے، پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرے، اندھیروں سے نہ آئے، چھپ کے نہ آئے۔ مولا عباس نے کمال کیا، ایسا کمانڈر ان چیف نہ پیدا ہوا نہ ہوگا۔ کربلا کی پوری جنگ پڑی کہ ایک طرف لاکھوں آدمی تھے اور اس نے پورے کربلا پہ ایک رائٹ اپ لکھا تھا۔ اس رائٹ اپ کا ایک جملہ بولا کہ لاکھوں آدمی ادھر تھے اور ادھر سے 72 تھے۔ اس نے کہا 1 لاکھ بھی اگر فوج مان لے تو 1 لاکھ اور 72 کا کوئی ریشیو ہی نہیں بنتا، 0.1% بھی ریشیو نہیں بنتا۔ کہ جنگ کیسے ہوئی؟ تو کہا صبح سے شام تک ہوئی۔ اس نے کہا صبح سے شام تک 1 لاکھ کے مقابلے میں 72 جس میں بچے بھی بول رہے، ہوئی کیسا جنگ ہے؟ فوراً وہ پوچھتا کہ اس فوج کا، حسین کی فوج کا کمانڈر کون تھا؟ کمانڈر کون تھا؟ اس لیے کہ لیڈ کون کر رہا تھا جنگ کو، پلان کون کر رہا تھا جنگ کی؟ تو مولا عباس کا نام ہے۔ کہا کہ میں جاؤں گا، اور کربلا میں وہ پہنچا، پوری ہسٹری لکھ رہا تھا۔ کربلا میں پہنچ کے اس نے اپنی کیپ کو اتار کے سیلوٹ کر کے کہا کہ ہم کو سیکھنا آپ سے ہے کہ کیسے لڑی جاتی ہے جنگ۔ کمال کی جنگ تھی مولا عباس کی، کمال کی فوج۔ اس طرح پوری لیئرز لگا دی تھی سیکیورٹی کی۔ حر اپنے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ، حر تھا، حر کا بیٹا تھا، حر کا غلام تھا، بہت چھوٹا سا قافلہ۔ یزید، میری طرف دیکھو پلیز، یزید کے لشکر سے چل کے مولا حسین کی طرف جا رہا۔ مولا حسین نے، جیسے میں نے کہا کہ مولا عباس نے اسے لیئرز لگائی ہے فوج سیکیورٹی کی۔ سب سے سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ جناب زہر بیٹھے ہوئے تھے۔ زہر نے دیکھا کہ حر ایک قافلہ آ رہا 3 آدمی کا۔ زہر نے دیکھ کر کہا کون ہے؟ خالی مکالمہ سننا خوش ہو گئے۔ کہا کون ہے؟ حر نے کہا میں حر ہوں۔ اچھا، حر کوئی معمولی پرسنالٹی کا نام نہیں، حر اپنی ٹرائب کا، اپنے قبیلے کا بہت بڑا سردار تھا۔ حر عرب کے بہادروں میں جس کا نام لیا جاتا تھا۔ اس کی ٹرائب میں 20,000 جوان تھے۔ اگر کسی کے قبیلے میں 20,000 جوان ہو تو بہت طاقتور چیز مانی جاتی تھی اس زمانے میں، کہ 20,000 کے جوان ان کے ساتھ، بہت بڑی ٹرائب۔
اسی لیے ہر کا لاشے کو پامال نہیں کیا گیا، ہر کے لاشے کو قبیلے والوں نے لے جا کے آگے دفن کر دیا، صرف اس لیے کہ یہ ہمارا سردار تھا۔ تو اس نے کہا کہ زہیر نے پوچھا کون ہے؟ ہر نے کہا میں ہر۔ زہیر جانتے ہیں معرفت ہے، پوچھا کیوں آیا ہے؟ کہا مجھے حسین سے، بالکل سامنے ہو رہا مکالمہ سامنے، کہا کیوں آیا ہے، کیا چاہتا ہے؟ تو کہا مجھے حسین سے ملنا ہے، بس کہا مجھے حسین سے ملنا ہے۔ جیسے ہی کہا حسین سے ملنا، زہیر نے ہر کو ایسے دیکھا سر سے لے کے پیر تک۔ عرب میں سپاہی جب گھر سے باہر نکلتا تو ہمیشہ سچ کے نکلتا تھا، تلوار ہوتی، نیزہ ہوتا، تیر ہوتا، کوئی شخص سپاہی ایسے بغیر اس کے نہیں نکلتا۔ زہیر نے ایسا دیکھا، دیکھ کے کہا ہر تو حسین سے ملنا چاہتا ہے تو ایسا کر، یہ سارے ہتھیار اتار کے یہاں رکھ دے، اس کے بعد تجھے جانے کی اجازت ملے گی۔ عرب میں کسی کے جسم سے جیتے جی ہتھیار اتار لے تو یہ بزدلی کی علامت ہے۔ کیا سن رہے، کیا سن رہے؟ یہ بزدلی یعنی انکنڈیشنل سرنڈر کر رہے آپ، بزدلی کی علامت ہے۔ جیتے جی ہتھیار اتار لے، اور ہر کو کوئی بولے جو اپنے قبیلے کا سردار ہے کہ تو اتار دے، ایک بہادر کو بولے تو اتار دے، پھر جانے کی اجازت ملے گی۔ ہر کا چہرہ سرخ ہوا، کہنے لگا زہیر میری غرض ہے اسی لیے اتارے دیتا ہوں، لیکن یاد رکھو زہیر، جملہ سننا، یاد رکھو زہیر، آج عرب کی زمین پر کسی ماں کا کوئی بیٹا ایسا نہیں ہے جو میرے جسم سے جیتے جی ہتھیار اتار لے۔ جب زہیر نے ہر کے یہ تیور دیکھے، یہ مزاج دیکھا، یہ رنگ دیکھا، یہ لہجہ دیکھا، اب زہیر کے بھی تیور بدلے، پلٹ کے کہا ہوگا ہر ہوگا، تو بھی سن لے کہ آج عرب کی زمین پر کسی ماں کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو میرے سامنے فاطمہ کے لال کے سامنے ہتھیار لگا کے چلا جائے۔ اسی لیے مولا حسین نے ناز کیا کہ جیسے مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھائی کو۔ یہ ہے ناز حسین کا۔ اب سنو، ہر آیا، جب وہ سیکیورٹی کو کراس کیا، اب گرین سگنل مل گیا کہ یہ ہمارے پاس آ رہا۔ چلتے چلتے ہر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ ہر نے کہا بیٹا کیوں کہا؟ کہا آپ کے استقبال کے لیے علی اکبر آ رہے ہیں۔ پھر کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا آپ کے استقبال کو مولا عباس آ رہے ہیں۔ پھر کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا حسین خود آ رہے ہیں۔ مولا حسین تک ہر میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو۔ یہ پورا واقعہ میں نے اس جملے کے لیے پڑھا، اب جو پڑھ کہ کربلا کا میسیج، کربلا کا پیغام، یہ چیز آج ہر لڑکا لڑکی عورت مرد جو آج یہ ایصال ثواب کی مجلس فردوس میں مجھ سے سن رہے، ان کے لیے کمپلیٹ میسیج۔ ہم سب کو چیک کرنا ہے کہ واٹ آر وی ڈوئنگ، ہم کیا کر رہے؟ آیا ہر نے 3 مرتبہ کہا حسین خود آ رہے، مولا حسین کے قدموں تک پہنچا۔ بیٹے نے کہا کہ بابا یہ حسین، مولا حسین آگے بڑھے۔ ہر نے کیا کیا؟ ہر نے جا کے کوئی لیکچر نہیں دیا مولا حسین کو، سیدھا اپنی پیشانی کو حسین کے پیروں پہ رکھ دیا، کوئی لیکچر نہیں دیا، کوئی تقریر نہیں کی کہ مولا یہ ریزن تھا اس لیے میں نے یہ گناہ کیا۔ نہیں سمجھ رہے، مولا یہ وجہ تھی اس لیے میں یزید کا ساتھ دیا، یہ ریزن تھا اس لیے میں نے۔ آج ہم گناہ کر کے ریزننگ ڈھونڈتے، ہم گناہ کر کے بولتے اچھا یہ وجہ تھی اس لیے میں نے میوزک سنی۔ میں چھوڑتا نہیں ہوں، یہ وجہ تھی اس لیے میں نے غیبتیں کی، یہ وجہ تھی لڑکی بولی میں حجاب اس لیے اتاری کہ مجھے سمارٹ پریٹی دکھنا ہے۔ یہ ریزننگ کو چھوڑو۔ ہر نے ایک ہی جملہ بولا، کوئی تقریر نہیں کی، سیدھا گیا، قدموں پہ سر رکھ کے کہا مولا حسین مجھے معاف کر، I'm sorry۔ ایک ہی جملہ I'm sorry مولا، forgive me، مجھے معاف کر دو، میں اپنی غلطی کا اعتراف۔ تو پہلا میسیج کیا ہے؟ اگر تم امام حسین کے فالوور ہو تو اپنے گناہ کا اعتراف کرو۔ یہ وہ چیز ہے جو تم کو لہر میں کام آنے والی ہے، یہ وہ چیز ہے جس سے امام
نہیں ہوتا. روز صبح اٹھ کے بولو اللہ میں نے گناہ کیا ہے. یہ مت بولو کہ میں نے کیا کیا. میں یہ بولتا ہوں میں نے کیا کیا گناہ. تو دعائے کمیل میں امام علی بول رہے, عابد بلرامی نہیں بول رہا. دعائے کمیل میں مولا وہ مولا جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف, وہ علی ہاتھوں کو اٹھا کے بتا کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. کیا سنا یار؟ کوئی ایسی چیز ہے جو علی کے علم میں نہیں ہے؟ کوئی بول سکتا یہ علی نہیں جانتا؟ ارے علی نسلوں سے واقف ہے. صفین کی جنگ میں کیا ہوا تھا؟ مالک اسٹر ایک سائڈ پہ, علی ایک سائڈ پہ. 999 کو مالک اسٹر نے مار کے صرف سوچا تھا, بولا نہیں تھا کہ میرے میں اور علی میں ایک کا ہی تو فرق ہے. تو وہاں سے پکار کے کہا مالک جب تیرے سامنے آ رہا تھا مار رہا تھا میں نسلوں کو دیکھ رہا تھا. وہ علی بول رہے کہ مجھے علم, پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے. دعائے کمیل کے جملے ہیں نا. کبھی میں بولا ایسا جو پرابلمز میں ہو نا, جو تکلیفوں میں ہم ہیں نا, جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی نا, بڑے غفلت میں بیٹھے ہوئے کہ میں تو بڑا نیک ہوں. بابا گناہ ہے, کتنے ایسے مجھ سے گناہ ہو گئے جو مجھے علم نہیں. مولا علی آپ کو یہی تعلیم دے رہے ہیں, دعائے کمیل رٹ کے مت پڑھو, سمجھ کے پڑھو, سمجھ کے ٹرانس پڑھو. Then you will realize کہ what امام علی is saying. رٹ کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مولا نے بتایا کیا کہا, یہ گناہ وہ گناہ سب نہیں. مولا نے کہا میرے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں. میں ایک بات یہاں روک کے بولوں, علی صرف انسانوں کے نسل سے واقف نہیں تھا, انسانوں کی صرف نسل سے واقف نہیں تھا, جانوروں کی نسل سے. چلو جانور بھی میں بہت بڑی بات بول رہا. قرآن کا مشہور سورہ ہے سورہ نمل, چونٹی والا سورہ. قرآن کا مشہور سورہ سورہ نمل, عربی میں چونٹی کو نمل کہتے ہیں نا. وہ مشہور سورہ کہ چونٹیوں کے سردار جب نبی سلیمان کے ہاتھ میں آئے تھے, کتنا ہوگا چونٹی کا سردار؟ اتنا سا. نبی سلیمان اتنا بڑا نبی ہاتھ میں لے کے کہنے لگا او مائی ڈیئر, انگلش میں نہیں بولا, کہا یہ بول کہ تجھے پتا ہے تیرے پاس کتنی فوج ہے؟ میری فوج زیادہ ہے یا تیری فوج زیادہ ہے؟ تو چونٹیوں کا وہ زبان تو نبی سلیمان جانتے تھے. اس نے اپنی زبان میں کہا, اے نبی خدا I'm so sorry, معاف کر دو مجھے, آپ نبی ہیں, آپ کی فوج سے زیادہ میری فوج ہے. نبی کو کوئی بولے, وہ بھی سلیمان کو اتنا سا سر چونٹی, بولے تو کیسے بتا رہا؟ کہا آپ کے پاس کتنی ہے؟ مثال کے طور پہ خصیص الانبیاء کی روایت پڑھا. انہوں نے کہا 1 ملین ہے, 10 ملین ہے. اس نے کہا سنیے, ہر گھنٹے زمین سے 70 ہزار کا لشکر باہر نکال سکتا, اتنی بڑی فوج ہے میری. یہ شان اللہ کی ہے, اللہ کی, سبحان اللہ, یہ اللہ کی شان. اتنی سی چونٹی بول رہی, سردار بول رہا, پورا سورہ میں واقعہ موجود ہے, سورہ نمل کو میں نکال سکتا. تو نبی سلیمان نے پلٹ کے کہا اچھا تو یہ بتا سکتا کہ اس میں میل کتنے, فیمیل کتنے, مرد کتنے ہیں, عورتیں مثال کے طور پہ کتنی ہیں, اس میں نر کتنے, مادر کتنے؟ یہ سردار ہے, سردار. پوچھا نر کتنے, مادر کتنے, میل کتنے, فیمیل کتنے؟ تو چونٹیوں کے سردار نے کہا مجھے نہیں معلوم. سردار نے پلٹ کر نبی سے کہا آپ تو زبان بھی جانتے ہیں, آپ بتا سکتے کتنے نر ہیں کتنے مادر ہیں؟ نبی نے کہا میں بتا نہیں سکتا. جب مولا کے سامنے بات آئی, علی نے کہا میں وہ علی ہوں, اب تک کتنے نر پیدا ہوئے وہ بتا سکتا, اب جتنے ہیں وہ بتا سکتا, آنے والے جتنے وہ بتا سکتا. مولا نے کہا قیامت تک میں بتا سکتا کتنے آنے والے. جو چونٹیوں کی نسل سے واقف ہے وہ دعائے کمیل میں یہ بول رہا اللہ تو میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. مولا علی اپنے لیے کبھی سوچو بھی مت, سوچنا گناہ ہے. ہمارے لیے کہ تم کس طرح استغفار کر رہے,
لوگ کہتے ہیں، فقیر بھائی سنیں، لوگ کہتے ہیں کہ اگر گناہ نہیں کیا تھا معصومین نے تو امام علی نے دعائے کمیل میں معافی کیوں مانگی؟ جوشے نے کبھی دعائے ابو حمزہ صومالی چوتھے امام کی دعا، اس میں بھی معافی ہے۔ مولا حسین کی مخصوص دعا دعائے روز عرفہ، بہت ریکمنڈڈ دعا، ہر پریشانی میں پڑھنا ہو، بہت عجیب دعا، وہی دعا جس میں حسین نے مانگتے مانگتے ایک سٹیج پہ جا کے کہا اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا، وہی دعا۔ اس دعا میں مولا حسین اس طرح چھوٹے بچوں کی طرح روتے ہوئے، جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ سے مانگتا ویسے مانگتے تھے۔ تو کہا کہ جب گناہ نہیں کیا تھا تو معافی کیوں مانگی؟ کیوں مانگی معافی؟ دعائے کمیل میں سٹارٹنگ میں معافی آئے نا، کیوں مانگی؟ تو یاد رکھو ہمیشہ، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، کبھی تم سے کوئی سوال ہو کہ امام علی نے معذاللہ اگر نہیں کیا تو کیوں مانگی، تو ہمیشہ یاد رکھو معافی جو ہے دو قسم کی ہوتی ہے، ایک گناہ کی معافی ہے، ایک سامنے والے کی برتری اور میرا سٹیٹس جب کم ہوتا تو میں معافی مانگتا۔ نہیں سمجھ رہے؟ اب میں اس کو کلیئر کرتا۔ مثال کے طور پہ میں کلکتہ آیا، یہاں پہ کس کا نام لوں؟ بھائی کا نام لے لوں، آج دوپہر میں لنچ کیا ان کے پاس، ان سے یہاں ملاقات ہوئی، ان کے پاس لنچ پہ گیا، زبردست بنگال کی مچھلی کھایا، 2-3 ٹائپ کی فش کھایا، 2-3 ٹائپ کے پرانس کھایا، چلا کل جا رہا، ارلی مارننگ میں جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ یہ حیدرآباد آئے، راستے میں مل گئے مجھے، ارے میں نے کہا یار آپ کے پاس میں کھانا وانا کھایا تھا کلکتے میں، میرے گھر آئیے۔ میں نے ان کو گھر پہ بلا لیا، میں نے بہترین سفرہ بچھایا، دسترخوان، جو میری ہمت تھی، جتنا میں کر سکتا تھا اتنا سفرہ بچھایا، دسترخوان رکھا، ان کو کھانے پہ بلایا۔ یہ کھانا کھانے کے بعد میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کی شان کے مطابق کھانا نہیں کھلایا آپ کو، میں نے آپ کی شان کے مطابق دسترخوان نہیں بچھایا، میں نے جو کچھ کیا اپنی ہمت کے مطابق کیا۔ آپ کی شان بہت ہے لیکن میں نے جو کیا وہ اپنی ہمت کے مطابق، نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک، عیسیٰ نبی سے لے کے مصطفیٰ نبی تک، وہاں سے لے کے زمانے کے امام تک، رات بھر معصومین نے عبادت کر کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار جو ہم نے عبادت کی ہے وہ اپنی ہمت کے مطابق کی، تیرے شان کے مطابق نہیں کی۔ معصومین نے کیا سوری مانگی؟ گناہ پہ نہیں ہے، ان کے تعلق سے سوچنا گناہ ہے، یہ اس کے لیے کہا، اس کی شان ایسی ہے، پروردگار کی شان ایسی کہ اس کی شان کے مطابق عبادت نہیں کی ہے، معصوم کا جملہ۔ تو کبھی یہ مت سمجھے کہ استغفار کیوں کیا مولا نے، استغفار کے ریزنز ہوتے ہیں، معافی کے کئی ریزنز ہیں۔ تو امام علی بولے کہ میرے گناہ معاف کر دو، خود نے آگے کیا کیا، اپنے سر کو رکھ کے کہا مولا حسین I'm sorry، ایک جملہ، مجھے معاف کر دو، میں اپنے گناہ کا اعتراف کر۔ تو پہلا دوسرا میسج کیا ملا کہ اپنے گناہ کا اعتراف کرو، ضد مت کرو، ضد مت کرو کہ نہیں یہ ریزن تھا، ضد شیطان نے کی تھی، حسینی جو ہوگا وہ ضد نہیں کرے گا، ضد نہیں کرنا، کبھی نہیں کرنا۔ تم کو یہ معرفت ہونی چاہیے کہ میں کس سے بول رہا ہوں، جو قیامت تک کی نسلوں کی دل کی دھڑکن سے واقف ہے، اس کو جا کے میں بول رہا کہ نہیں یہ ریزن تھا، یہ ریزن تھا۔ Just go and say sorry to your imam۔ روزانہ عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ بولو، 70 ٹائمز، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا یہ بولو الفو الفو الفو، انگلش میں بولو I'm sorry I'm sorry I'm sorry۔ کس کو؟ اللہ کو۔ 70 مرتبہ اگر عصر کی نماز کے بعد کوئی 70 ٹائمز بولتا ہے تو وہ اتنا کریم ہے، وہ کہتا کہ میں اس کے 700 گناہ اسی وقت معاف کر دیتا ہوں۔ تمہارے اعمال نامے کے تمہارے بیڈ ڈیڈز جو ہے، بیڈ ڈیڈز وہ ریز ہوتے ہیں، گڈ ڈیڈز انکریز ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکی لکھی جاتی ہے۔ گناہ جتنے معاف ہوں گے نا اتنا تمہارے لیے مرنے کے بعد راحت ہے، اتنا راحت۔ تو صرف زبان پہ، اس لیے کہ یہ معصومین نے کر کے ہم کو تعلیم دی، معصومین کا طریقہ، جب اگر ہم صحیح مولا کے فالوور ہیں تو ہم کو کرنا چاہیے۔ اب سنو، خود نے
نے کہا سوری. امام حسین نے کیا کہا؟ یہاں پہ میرے جملے غور سے جو میری طرف دیکھو, میں آخری اسٹیج پہ آ گیا. مولا حسین کو اس وقت رائٹ تھی, حق تھا یہ بولنے کا جب حور آیا کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر, چلا جائے یہاں سے. کیوں آیا آپ؟ مولا کو حق ہے بولنے کا. اس کی وجہ سے ظاہری طور پہ بولا, ظاہری طور پہ وہ گھیر کے لایا تھا حسین کو کربلا میں. مولا حسین کو رائٹ تھی بولنے کی, گیٹ آؤٹ, نکل جائے یہاں سے. اگر یہ بولتے تھے تو پھر کرم حسین کیا ہوتا؟ اللہ کریم ہے نا, ہم کو کیسے معلوم کریم ہے؟ حسین کے کرم کو دیکھو, پھر دیکھو اللہ کے کرم کو. کیا کریم ہے میرا مولا. حسین بولتے تھے گیٹ آؤٹ. امام نے جیسی حور نے کہا سوری, تو حسین نے کیا کیا؟ اب میری طرف پیروں پہ سر ہے, کہہ رہا مولا مجھے معاف کر دو, میں اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہوں. حسین نے ایسے اٹھایا, جملے سننا, حسین نے ایسے اٹھایا, حر کو سینے سے لگایا, سینے سے لگا کے کہا, اب جملہ سنو حسین کا, سینے سے لگا کے کہا حر میں نے معاف کیا, میرے خدا نے تجھے معاف کیا. یہ دعویٰ سوائے حسین کے کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا.